السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا امت محمدیہ پر احسان ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے، وہ تعلیم تمام دنیا جہاں کی تعلیموں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایسی تعلیم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، شان مرتبہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ خلق عظیم کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، اے پیارے ہمیں تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، ہمارا اخلاق بلند کر دیا۔ ابھی تک جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی معلومات سے اپنے بھائیوں کو، اپنے سامعین کو مستفید کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ابو جہل، اس کے کیا کرتوت تھے، وہ کس طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ آج ہم اپنے سامعین کو ابو جہل کے اس کرتوتوں کے بارے میں ذکر کریں گے جو وہ کیا کرتا تھا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو جہل کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت سنتا تھا، اور قرآن مجید کی تلاوت غور سے سنتا تھا، بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ سنا اور اس کو پشت ڈال دیا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، انسنی بات کر دی، اور ایمان، اطاعت، ادب، خشیت یہ اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس کی قسمت میں تو صرف ایک چیز تھی، بربادی۔ وہ ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، بات کر کے تکلیف دیا کرتا تھا، مذاق کر کے تکلیف دیا کرتا تھا، اپنی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، اور اللہ کی راہ سے روکتا بھی تھا۔ یہ اس کے گھٹیا کرتوت ہے ابو جہل کے، اور پھر اس پر فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا بھی تھا، اور رو کر فخر محسوس کیا کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے۔ اسی طرح بات کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی، بہت ہی شاندار اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ وہ اللہ رب العزت اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی۔ فلا صدق، نہ اس نے سچ مانا، ولا صلی، نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب، بلکہ جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، وتولی، اور پیٹھ پھیر لی، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر اکڑتا ہوا
اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے. اس شخص نے پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے جب اسے دیکھا تو اس نے اسی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کر دیا. جب اسے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے کیا چالاکی کی، اس نے کیا حرکت کی. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آئندہ سے یہاں نماز نہیں پڑھنی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. اس کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا نماز پڑھنے سے. ساتھ ہی دھمکی بھی دی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا. اس پر وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دے رہے ہو مجھے. دیکھو اللہ کی قسم اس وادی مکہ میں میرا جتھا سب سے بڑا ہے اور مضبوط ہے، طاقتور ہے. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات پہ گستاخی کیا کرتا تھا یہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ. اچھا تو بلا لے اپنی ٹولی کو، اپنی جماعت کو بلا لے، تو ہم بھی ان قریب سزا کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بہت ہی خوبصورت اپنے نبی کی حمایت میں دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی ٹولی کو بلا، اپنے جتھے کو بلا لیں، ہم بھی سزا کے طاقتور فرشتے کو بلا لیں گے. ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے. اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. اللہ کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر، تمہارا پروردگار میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ معزز ہوں. میں چلنے پھرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز انسان ہوں. میں اشرف ہوں سب میں سے. اور تم مجھے دھمکی دے رہے ہو. یہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. بہرحال وہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود بھی باز نہیں آیا. اس نے تمام کی تمام حدیں کراس کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی. اس کی اس گستاخی، چاہے کہ وہ شرمندہ ہوتا، اس کی گستاخی میں زبردستی تیزی آنے لگی. وہ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگا. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو جہل نے سرداران قریش کو سے کہا محمد آپ لوگوں کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے. جواب دیا گیا کہ ہاں. اس نے کہا لات عزا کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن رون ڈالوں گا. یہ ابو جہل کے غصے کی انتہا دیکھیں، گستاخی کی انتہا دیکھیں. کہتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اگر مجھے مل جائے تو اس کی گردن میں رون ڈالوں گا، تو اس کا چہرہ مٹی سے رگڑوں گا، مٹی سے گھسیٹوں گا میں. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت کی طاقت دیکھیں. اللہ رب العزت اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کرتے ہیں وہ دیکھیں. اللہ کی مدد دیکھیں، اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ کا زور دیکھیں. وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیا کرتا تھا،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں خیال تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آتے۔ اس نے عزم کیا آج میں اس کی گردن پکڑ کر گھسیٹوں گا، زمین سے رگڑوں گا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یوں ہی وہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا، ایسا منظر وہاں لوگوں نے دیکھا۔ لوگوں نے تمام لوگوں نے وہاں دیکھا کس طرح ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو رگڑنے کے لیے۔ اسی طرح وہ واپس اپنے قدم سے واپس لوٹ آ رہا تھا، واپس پلٹ رہا تھا ابو جہل۔ گستاخی کی اس نے حد کر دی تھی، نعوذ باللہ۔ اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا ابو جہل۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم، یہ اس کی کنیت تھی، تمہیں کیا ہوا؟ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گردن سے پکڑ کر رگڑنے گئے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تم پیچھے کیوں آ رہے ہو اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ بھی کر رہے ہو، کیوں؟ اس نے کہا میرے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے، اور ناکیاں ہیں، اور پر ہیں، پر اڑنے والے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک ٹکڑا اس کا نوچ لیتے، اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اسی لیے بہتر سمجھی کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، اسے ذلیل و رسوا کرتا، اور جب کوئی کمزور آدمی مسلمان ہو جاتا تو اسے مارتا، پیٹتا، دوسروں سے بدسلوکی پر اکساتا تھا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں پیش رہا۔ اس نے تمام کی تمام حدیں کراس کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی۔ جب کوئی طاقتور آدمی مسلمان ہوتا اس کا نظریہ بدل جاتا، اسے برا بھلا کہتا، اسے اچھا سلوک نہ کرتا۔ جب کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کمزور آدمی ہے، مسلمان ہو گیا، اس کو پکڑتا، اس کو مارتا، پیٹتا، اور لوگوں سے کہتا کہ اس سے بدسلوکی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل جب وہ مجھے نماز کی حالت میں آگے بڑھ رہا تھا مجھے پکڑنے کے لیے، جب یہ واپس پلٹ رہا تھا، وہ کیفیت اگر واپس نہ آتا، آگ نہ دیکھتا، کھول ناکیاں اور پر نہ دیکھتا، تو یقیناً اللہ رب العزت اور رحمت للعالمین جو نبی ہیں، ہمارے سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، فرشتے اس کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک عضو اس کا نوچ لیتے، پکڑ کر اس کا سارا جسم نوچ لیتے۔ یہ اس کی بھلائی تھی، وہ واپس پلٹ گیا۔ دیکھیں اللہ کی قدرت، دیکھیں اللہ کی طاقت، دیکھیں اللہ کتنا زبردست ہے۔ اللہ بدلہ لینے والا ہے، جب بدلہ لینے آئے کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ابو جہل کیا بڑے چلے گئے۔ بھائیو، سوچ سمجھ کر بولا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف نہ دیا کریں۔ یہ تھے ابو جہل کے کرتوت
جو میں نے آپ سامعین سے بیان کیے ہیں یہ اس کے گھٹیا کرتوت تھے۔ پھر اس پر فخر کیا کرتا تھا لوگوں کے سامنے، لوگوں میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، ایسی بات نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔